السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر۔ عزیزان گرامی، قربانی کے متعلق کچھ مسائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں پہلے نمبر پہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ ذوالحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد حجامت نہ بنوائے اور ناخن وغیرہ نہ تراشے، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد حجامت نہ بنوائے اور نہ ہی اپنے ناخن تراشے۔ دوسرے نمبر پہ قربانی کے لیے جس جانور کا انتخاب کیا جائے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ قربانی کے لائق ہے یا نہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کیا یہ جو جانور ہم خرید رہے ہیں یا ان جانوروں میں سے ہی ہے۔ تیسرے نمبر پہ قربانی کے جانور کا عیب سے پاک ہونا، مثلا لنگڑا پن، بینگا پن، انتہائی لاغر، کمزور یا بیمار ہونا، لہٰذا اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں جس میں ان عیبوں میں سے کوئی ایک عیب پایا جاتا ہو، تو ان میں سے کوئی بھی عیب جانور میں نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح نہ کان کٹا ہوا اور نہ ہی سینگ ٹوٹا ہوا، تاہم جانور کا خصی ہونا عیب نہیں ہے۔ قربانیوں میں 4 قسم کے جانور جائز نہیں ہیں۔ ان میں سے وہ جانور جو بینگا ہو اور اس کا بینگا پن بالکل واضح ہو، وہ جانور جو مریض ہو، بیمار ہو اور اس کی بیماری بالکل عیاں ہو، واضح ہو، اور وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بالکل نمایاں ہو، اور وہ انتہائی کمزور لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو۔ یہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ جانور کی عمر۔ قربانی کا جانور موٹا تازہ ہونے کے ساتھ ساتھ دوندا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہاں، اگر دوندا جانور نہیں مل سکتا تو پھر 1 سال کا بھیڑ کا 1 سال کا کفایت کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے دیکھا جائے کہ دوندا جانور جو ہے وہ لیا جائے۔ 5ویں نمبر پہ قربانی کا وقت۔ قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہے، لہٰذا نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں قربانی کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ نماز عید سے فارغ ہوئے تھے کہ آپ نے ان جانوروں کا گوشت دیکھا جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی جانور قربان کر دیا گیا، یعنی کہ نماز پڑھنے سے پہلے ہی اس نے قربانی کر دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قربانی کا جانور نماز عید سے پہلے ہی ذبح کر دیا وہ اس کی جگہ اور جانور ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا وہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح کر دے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خالو نے نماز عید سے پہلے قربانی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صرف بکری کا گوشت ہے، یعنی قربانی کا گوشت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میرے پاس بکرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوبارہ اس کی قربانی کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز عید سے پہلے قربانی کرتا ہے
تو وہ اپنے لیے جانور ذبح کرتا ہے، اور جو شخص نماز عید کے بعد قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی مکمل ہوگی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ چھٹے نمبر پر ایک بکرا یا بکری، ایک بھیڑ یا دمبا تمام گھر والوں کی طرف سے کفایت کرتا ہے۔ اگر صرف یہ نیت ہو کہ لوگ یہ کہیں گے کہ فلاں نے اپنی طرف سے قربانی کی ہے، یا صرف اس لیے کہ میں کہہ سکوں کہ میں نے اپنی طرف سے الگ قربانی کی ہے، تو یہ ریاکاری ہے جو کہ حرام ہے۔ عطار بن یسار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری سے سوال کیا کہ عہد نبی میں قربانی کس طرح ہوتی تھی، تو انہیں جواب دیا ایک آدمی اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری یا بکرا قربان کرتے تھے، پھر خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ اس لیے لہٰذا یہ چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ 7ویں نمبر پہ گائے میں 7 اور اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اونٹ میں 7 یا 10 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ 7ویں نمبر پہ یہ ہے کہ نماز عید کے لیے گھر سے کچھ کھائے بغیر تکبیرات پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے، جیسا کہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز جب گھر سے نکلتے تو کچھ کھا لیتے، اور عید الاضحیٰ کے روز بغیر کچھ کھائے پیے عیدگاہ کی طرف روانہ ہو جایا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ آپ نماز عید پڑھتے، اور گھر کی عورتوں کو بھی عیدگاہ میں لے کے جانا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی حکم دیتے کہ وہ عیدگاہ میں جائیں، نماز عید ادا کریں۔ آخر میں نماز عیدگاہ میں پہنچ کر نماز عید امام کی اقتداء میں ادا کرنا، پھر نماز سے فارغ ہو کر امام خطبہ دے گا، خطبے کو سننا، یہ کچھ مسائل تھے جن کا بتانا، جن کو سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری تھا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ذو الحجہ کے اس پہلے عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور خالصتاً اپنی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دکھلاوے سے دور کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔